یہ جو رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ تھی اس میں جو مسلمانوں کو 4 حصوں میں تقسیم بتایا گیا کہ ایک فنڈامنٹلسٹ ہیں، ایک ٹریڈیشنلسٹ ہیں، ایک سیکولرسٹ ہیں اور ایک ماڈرنسٹ ہیں. تو اس میں ظاہر ہے دین کے اعتبار سے یا شریعت کے اعتبار سے اہم ترین جو بنتے ہیں ان کو جو مخالف کیمپ میں نظر آتے ہیں وہ فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ ہیں، اور وہ یہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ کہیں یہ آپس میں اتحاد نہ کر لیں. یہ علیحدہ علیحدہ رہیں تو خوب اور ایک دوسرے سے لڑتے رہیں تو بہت خوب، لیکن اگر ان کا اتحاد ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کی عظیم اکثریت وہ ہیں جو ٹریڈیشنلسٹ کی فالوورز ہیں، اور ماڈرنسٹ وہ جو فنڈامنٹلسٹ ہیں یہ وہ ہیں کہ جو اسلام کا حقیقی اور اصلی تصور رکھتے ہیں. تو یہ اگر متفق ہو گئے تو چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی. تو یہ یعنی فنڈامنٹلسٹ سے دور رکھو ٹریڈیشنلسٹ کو. اب پوچھا یہی گیا ہے نا کہ ان کے درمیان اتحاد کی کیا صورت ہو سکتی ہے. دیکھیں اتحاد کی 2 صورتیں ممکن ہیں کہ فنڈامنٹلسٹ جو ہیں وہ ٹریڈیشنلسٹ ہو جائیں، اتحاد ہو گئے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ٹریڈیشنلسٹ جو ہیں ٹریڈیشنلسٹ رہتے ہوئے فنڈامنٹلسٹ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو قبول کر لیں. اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سا طریقہ جو ہے وہ مغرب کو برا لگے گا یا ان کے لیے نقصان دہ ہوگا. اگر سارے فنڈامنٹلسٹ جو اس وقت موجود ہیں جہاں کہیں بھی ہیں وہ ٹریڈیشنلسٹ ہو جاتے ہیں تو اس سے مغرب کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کیا ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں چلے صوفی اسلام ٹریڈیشنل اسلام ہے نا، تو کہتے ہیں جی صوفی اسلام کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں. تو فنڈامنٹلسٹ بھی اگر ٹریڈیشنلسٹ ہو گئے تو جھگڑا کوئی نہیں ہوگا. جب وہ کہتے ہیں ان دونوں کے اتحاد سے خطرہ ہے تو وہ در حقیقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈیشنلسٹ کے فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جانے میں خطرہ ہے. فنڈامنٹلسٹ کے ٹریڈیشنلسٹ بننے میں کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرہ اس چیز میں ہے کہ کہیں ٹریڈیشنلسٹ جو ہیں وہ فنڈامنٹلسٹ نہ ہو جائیں یا ان کے ساتھ اتحاد نہ کر لیں. یہ خطرے کی بات ہے. تو یہ اتحاد صرف اسی ایک صورت میں ہو سکتا ہے. ظاہر ہے اگر فنڈامنٹلسٹ اپنے اصول پہ کمپرومائز کر کے اتحاد کرتے ہیں تو پھر اس اتحاد کو دین کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ اپنے اصول پر قائم رہتے ہیں اور ٹریڈیشنلسٹ ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو یہ اتحاد ہے جو دین کے اعتبار سے مفید ہوگا اور مغرب کے اعتبار سے مضر ہوگا. تو اس کی بنیاد یہی ہو سکتا ہے. اب دیکھیں ٹریڈیشنلسٹ میں کون آئے گا، اس میں آپ کے تمام فقہ کے لوگ آئیں گے، 4 فقہ ماننے والے آئیں گے، اس میں 5ویں فقہ ماننے والے بھی آئیں گے، 6ٹھی فقہ ماننے والے بھی آئیں گے، یہ سارے ٹریڈیشنلسٹ میں آئیں گے. تو یہ اپنی اپنی فقہ پر عمل درآمد کرتے ہوئے، اپنے اپنے مسلک پر قائم رہتے ہوئے، اپنے اپنے طریقے کو برقرار رکھتے ہوئے اگر سیاسی سطح پر بنیاد پرستوں کی جو ہے نا وہ لیڈرشپ کو مان لیتے ہیں، ان کی عملداری کو قبول کر لیتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک جسے کہتے ہیں نا یہ ہے وہ خطرے کی بات اور یہ ہے وہ ممکن العمل صورت. اس کو میں اگر مثال سے سمجھاؤں تو یوں ہوگا کہ دیکھیں اگر آپ صرف دیوبندی مکتب فکر کو بھی دیکھیں تو ان میں بھی آگے جا کے کئی گروپ بن جاتے ہیں. حیاتی مماتی کا ہے، پھر یہ کہ ان کے اندر اور بھی تقسیم آ جاتی ہے، پھر یعنی وہ چھوٹی چھوٹی تقسیمیں بھی ہیں، لیکن یہ کہ مختلف جماعتیں ہیں، لیکن ان کی سیاسی جو لیڈرشپ ہے نا وہ تقریباً متفقن علیہ ہے مولانا فضل الرحمان. وہ مدرسے والے ہوں تو بھی مولانا فضل الرحمان کی سیاسی قیادت پر انگلی نہیں اٹھائیں گے، وہ اس کو قبول کریں گے. کوئی انہیں سیاسی سپورٹ کی ضرورت پیش آئے گی تو مہیا کریں گے. اور مولانا جو ہیں ان کے مدرسے کے معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے، وہ انہیں ایک پولیٹیکل امبریلا فراہم کر دیتے ہیں، نیچے وہ مداخلت نہیں کرتے. تو یہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے ایک مسلک کی کہ جہاں پہ اختلاف ہیں، مختلف گروپس ہیں، مختلف یونٹس ہیں، لیکن وہ پولیٹیکلی ایک شخصیت کے تابع گویا جمع ہو جاتے ہیں. اسی طرح کا اتحاد ممکن ہو سکتا ہے اگر جو بھی بنیاد پرست قیادت ہے ملک کی اور اس کے ساتھ جو ہماری یہ سوچ روایتی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں اس پر اتفاق کر لیں، مجتمع ہو جائیں.